اب رہی بات مر کھپ گیا کہ چھوڑیں، ابھی مجھے پتا ہے جیسے ہی کام دیں گے نا، ہم پاکستانی مسلمان ہیں آدھے بندے میں بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سمجھ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے گروپ سائیکالوجی کا پتا ہے. یہ 10,000 میں سے 500-700 رہ جانے ہیں جنہوں نے واقعی وہ کام کر رہے ہونے ہر وقت. ٹھیک ہے، کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پہ چلنا آسان ہے؟ شیطان نے ابھی ایسے ابلیس خود پر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے، یہ کیونکہ اس کو پتا 10,000 مسلمان اکٹھے کر لیے اس نے. آپ کے سمجھ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں لڑائی کس سے میری. ابلیس خود سامنے بیٹھا اس وقت ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا تو کر، اور پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اور میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ تو بھی پلان کر، اور میرے رب نے بھی پلان کیا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو یہ تڑیاں لگا رہا ہوں نا ابلیس کو. آپ خود سوچیں، آپ اور میں، ہم سب اتنی ایک عمر گزار چکے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جب اللہ کام کرنے لگتے ہیں تو مسئلہ پہ مسئلے شروع ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اسے میں سناتا نہیں ہوتا، مگر یہ والا اس بات پہ ضرور بنتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے لوگوں نے چلے جانا چھوڑ. میں جب پہلی سیشن کیا تھا نا، میں نے پہلا سیشن تو 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں یوٹیوب کے لیے ایک ویڈیو بنانے کے لیے ٹیلی کام کے کچھ میرے کولیگز ہیں، انہوں نے اس وقت شروع کیا، پرانی بات ہے. تو اس وقت کیا ہوا، میں نے 1.5 گھنٹے کی سیدنا حسین علیہ السلام کے اوپر ایک سیشن کیا کہ اسلام کا ہیرو جو ہے نا اس وقت ہمیں چاہیے وہ یہ ہے. 1.5 گھنٹے کا سیشن، اور 1.5 گھنٹے میں بہت بہت زیادہ میں نے سائنس لگائی، بتایا سیاست کیا ہوتی ہے، وہ جو بھی وجہ تھی. 1.5 گھنٹے بعد پتا چلا کہ فائل ریکارڈ ہو گئی ہے، سارا کچھ اپلوڈ کرنے لگے. تو رات کو کال آئی اس لڑکے کی کہ سر وہ باتیں تو ہم کرتے رہے، آڈیو بند دیا، وہ مائک آڈیو پکڑ ہی نہیں رہا. پھر دوبارہ کی 3-4 مہینے بعد پتا چلا کہ وہ 2-3 مہینے ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد کہ دوبارہ کیا تو اس میں پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا، ڈسٹورشن آ رہی تھی. ہر روز جب میں کام کرنے لگتا تھا نا، کوئی نہ کوئی ایشو آتا تھا. میں آپ چھوٹی کر کے سنا رہا ہوں، بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی ٹیم سے کہ اب جدھر بھی جاؤں گا نا، پہلے ساری کی ساری 2 کیمرے پکڑو، ایک نہ پکڑو، ہر آڈیو کیبل کے ساتھ ایک بیک اپ آڈیو، اور ہر کیمرے میں ایکسٹرا بیٹری ہو. یہ سارا کچھ کرنا شروع ہو گیا. میں ٹیوب پہ بھی مسئلے آ رہے تھے. آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے، لوگوں کو چلے گا اس کی کہیں پہ کیا ہوا، مین کیمرہ آف ہو گیا تو موبائل سے شروع ہو گیا کہ یار اب کیونکہ عادت ہو گئی کیا تو خیر ہے اس وقت چھوڑ ویڈیو کوالٹی. پھر کیا ہوا، میں ایک دفعہ 24 نیوز پہ بیٹھا تھا، مجھے انہوں نے سیشن کے لیے بلایا، رمضان کا پہلا روزہ تھا، سیشن میں بیٹھا ہوں. وہ بھی ویڈیو البتہ یوٹیوب پہ ہی ہے، دیکھنا اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے. جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھنا اس ویڈیو میں میں نے بلیک کلر کا ایک مائک پہنا ہوا ہے، اور اگلے 2 منٹ کے بعد میں نے ایک سفید رنگ کا مائک پہنا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے مائک ہی نہیں پہنا، وہ مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ سیٹلائٹ چینل ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں نے کہا بات سنیں، یہ ساری ترتیب میں توڑنے آیا ہوں ادھر، میں یہاں پہ اللہ کی بات کروں گا، آپ کو بتا دوں حق بات ہوگی ادھر. بس وہاں پہ بڑے بڑے سٹار بیٹھے رہتے ہیں، لوکل سیلیبریٹیز. تو انہوں نے کہا تو ہم کس لیے آئے نا؟ سر مجھے پتا آپ کس لیے آئے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو بریک دس ڈوگما دیٹ یو کریٹڈ. تو کیا ہوا، ایک دم ٹی وی اسٹیشن سیٹلائٹ چینل بند ہو گیا. کیسے بند ہوا؟ جو بیک اپ جنریٹر تھے نا وہ ڈاؤن ہو گئے. مین لائٹ جو پاکستان میں ویسے ہی گئی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک دم اندھیرا ہو گیا. اور پھر 15 منٹ لگے جنریٹر آن کرنے میں، اور ان کو جو بھی کرنا پڑا کیونکہ مین جنریٹر بیک اپ جنریٹر آف ہو گیا تھا. اور اس کے بعد میرے پاس آئے، ساحل صاحب معذرت چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے تو کوئی غلط امپریشن مت لیجیے گا نا سر، کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، اور یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے نا کس خبیث سے میں نے دشمنی لے لی ہے، وہ ابلیس خود لڑائی کر رہا ہے میرے ساتھ. مجھے اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تب مجھے لگتا ہے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے نہیں آئیں گے؟ اللہ کی قسم مسئلے آئیں گے. اور اگر مسئلے نہ آ رہے ہوئے تو ہوشیار ہے جانا، خبردار ہو جانا، اللہ کے کام کرو اور دنیا تنگ نہ ہو. آپ نبی السلام نے حدیث بتائی ہمیں خود کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا تنگ کرتے تھے اس کے اوپر. احمد بن حنبل کو شافعی رحمہ اللہ نے خط لکھا، جب وہ ایک ہی دفعہ ملے تھے، ان کے گھر رکے، واپس گئے. جب وہ جا رہے تھے تو ایک جس اسٹاپ پہ پہنچے وہاں پہ ایک رات گزاری، اگلے دن صبح خط ارسال کیا، اور ان کی بیٹی نے وہ گھر ریسیو کیا، حنبل کی بیٹی نے. اور حنبل نے کہا پڑھو خط. تو امام شافعی نے احمد بن حنبل کو لکھا کہ میں نے رات کو خواب میں نبی السلام کی زیارت ہوئی مجھے، اور نبی السلام نے مجھے کہا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے. بیٹی اتنی خوش، اتنی خوش. تو حنبل نے کہا آگے پڑھو. تو بیٹی نے آگے پڑھا تو کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ حنبل کو خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لینے والے ہیں آپ سے. حنبل کے چہرہ جو سرخ ہو گیا، اور بچے جو اتنے خوش تھے ایک دم ابا کی تشویش دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ابا جی اتنی بڑی خبر آپ نے سنی ہے اور آپ اتنا ایک شش و پنج میں چلے گئے. تو حنبل نے کہا کہ بیٹو بچاؤ، تیاری پکڑو، مصیبت آئی ہے.
تو بیٹی نے کہا یہ کیسے آپ نے کیلکولیشن کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں نبی السلام نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو بڑا کام لینے لگتے ہیں نا تو دنیا تنگ ہو جاتی.